وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ان آیات میں 40 سے بعد والی تقریباً 100 آیات میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے۔ البتہ ان آیات کا مخاطب فقط بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہر آیت مسلمانوں کو اور بشریت کو مخاطب قرار دیتے ہوئے یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو گزشتہ لوگ جن خطاؤں کا مرتکب ہوئے ان سے تمہیں عبرت لینی چاہیے۔ لہٰذا آیت نمبر 45 میں پروردگار عالم نے نہ فقط بنی اسرائیل کو بلکہ تمام مومنین اور تمام انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو بالصبر والصلاة، صبر سے اور نماز سے۔ دیکھیں اس سے پہلے والی آیات میں شرعی احکامات کا تذکرہ، پھر اخلاقیات کے بارے میں کچھ باتیں، احکامات پہ عمل، پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے دین پہ عمل، یہ سخت ہوتا ہے کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو احتیاط سے آگے لے کے بڑھنا ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس راستے میں وہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ سفر طے نہیں کر سکتا، خدا سے مدد مانگے بغیر خود وہ مستقل وہ یہ راستہ طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کو کہا کہ آپ مدد طلب کرو۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا۔ کس سے آپ کو مدد طلب کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں بھی فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ فقط ہم خدایا تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن پروردگار کا بتایا ہوا دین، اس کے احکامات، اس کے نمائندے، اگر انسان ان سے مدد مانگتا ہے تو وہ خدا سے مدد مانگنے کو مترادف ہے۔ یہاں میں کہا آپ مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے، کیونکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، استقامت۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان برداشت کرتا رہے، ہر چیز کو برداشت کرتا رہے، اس کے بس میں کچھ نہ ہو، چپ کر کے بیٹھا رہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، استقامت کو۔ مشکلات میں کس سے انسان مدد لے تو انسان کامیاب ہے؟ صبر سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کیونکہ صبر میں یہ ہمت ہے اور یہ طاقت ہے کہ مشکلات جتنی بڑی ہوں صبر ان کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ فقط صبر سے تم نے نہیں لینی مدد، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے، کیونکہ نماز یہ روح ایمان کو زندہ کر دیتی ہے۔ صبر مشکلات کو چھوٹا کرتا ہے، نماز روح ایمان کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس طرح مشکلات کا راستہ انسان طے کرتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے صبر کی تفسیر میں کہا اس سے مراد روزہ ہے۔ ہاں، روزہ ایک مصداق ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ماہ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عام مفہوم ہے، یعنی استقامت، آپ استقامت دکھائیں، ڈٹ جائیں، ان سے مدد لیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بارے گراں ہے، یہ بھاری ہے
اس کا قائم کرنا، اس کا بجا لانا یہ آسان نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ وہ تو بڑے عشق سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی تو جان جاتی ہے تو چلی جائے، وہ تو تیروں کے سائے میں، وہ تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی، وہ تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ خاشعین۔ خاشعین خشوع سے ہے، خشوع کہتے ہیں جب انسان کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، لہذا جو خاشعین ہیں ان پہ نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے بڑی آسان ہے، یہ تو محبت کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں خاشعین کا تعارف کروایا پروردگار نے۔ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اب دیکھیں یظنون انہم، پہلے والی آیات میں آخرت کے بارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ منزل یقین پہ فائز ہوتے ہیں، متقین کا جہاں پہ تذکرہ تھا، لیکن یہاں پہ خاشعین کی بات ہے۔ خاشعین کی جو تعریف ہے، ان کا جو تعارف پروردگار نے فرمایا اس میں یہ ہے کہ ان کو گمان ہے کہ یہ اللہ سے ملیں گے۔ تو یہاں پہ دو تفسیریں ہیں، ایک یہ یظنون انہم ملاقو ربہم، جہاں پہ قرآن کریم میں اس طرح کی تعبیر آتی ہے، بعض جگہ پہ وہ یقین کے معنی میں ہے، یظنون کے بعد ان یا انا جب اس طرح کی تعبیر آتی ہے تو یعنی ان کو یقین ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو گمان ہے، یعنی خاشعین وہ ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے وہ ہیں، اگر ان کو گمان بھی ہو جاتا ہے کسی دینی مسئلے کا، کسی شریعت کے حکم کا، تو یہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ گمان ہے، یقین کے مرحلے پہ نہیں پہنچتے، گمان ان کو ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو یہ خدا کے فرامین کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ یظنون اس وجہ سے، کیونکہ بعض جو بہت اہم مسائل ہوتے ہیں ان کا گمان ہی کافی ہو جاتا ہے۔ پوری فوج کا بجٹ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اتنے فوج میں ادارے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ احتمال اور گمان ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ نہ کر دے، اس ملک پہ، لہٰذا وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو بعض چیزیں جو بہت اہم ہوتی ہیں وہاں گمان کافی ہوتا ہے۔ یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کے یہ خیال میں رہتا ہے، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے علم میں ہوتا ہے، اگر ہم یقین کا ترجمہ کریں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وہی دوسری آیت میں جو فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو متوجہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ پہلے بیان ہو چکی، اس کی 40 نمبر آیت میں پھر اسی کو ریپیٹ کیا۔ کون سی وہ نعمت ہے وہاں پہ نہیں بتایا تھا، یہاں پہ اب ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ نعمت کون سی ہے، وہ احسانات کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو عالمین پہ پروردگار نے فضیلت دی ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنی اقوام تھیں، جتنے انسان تھے، ان پہ فضیلت تھی، وگرنہ آج مسلمان بنی اسرائیل سے افضل ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں قرآن کریم نے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فرمایا ہے۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی اچھی تفسیر ہے، جب بنی اسرائیل کو یہ مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا تمہیں عالمین پہ، تو عالمین پوری بشریت ہے، پوری کائنات ہے، لیکن بعض جہات میں جو ان کو پروردگار عالم نے بعض نعمتیں دی، کثرت سے ان میں نبیوں کا آنا، ان کے لیے دریا کو شق کر دینا، ان کے لیے چشموں کا، ان کے لیے آسمان سے کھانوں کا نازل ہونا، یہ اس قسم کی جو بہت سارے معجزات اور بہت ساری نعمتیں، ان کو اگر دیکھا جائے ان جہات میں واقعاً ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کو پھر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جب اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی فضیلت ہے تو ان میں غرور کا خطرہ ہے، جو انہوں نے بعض آیات میں کیا، جو آگے چل کے آئے گا، لہٰذا اب اس کو معتدل کرتے ہوئے، ان کو غرور سے بچانے کے لیے، ان کو اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا،
48 نمبر آیت میں، اور بچو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کی طرف سے اس دن کچھ نہیں کر سکے گا، اس دن ایسا نہیں ہے کوئی کسی کے لیے کوئی کام کر سکے گا، ولا یقبل منہا شفاع، اس دن شفاعت کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی نفس سے، ولا ہم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ بنی اسرائیل کہ تمہیں یہ نہ ہو کہ ہم پہ اتنی پروردگار نے نعمتیں نازل کی، ہم پہ اتنے احسانات ہیں، اب ہمیں تو قیامت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، جیسے وہ کہتے تھے ہم نے چند دن رہنا ہے پھر ہم نے نکل آنا ہے وہاں جہنم سے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کو متوجہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان پیسے دے کے جان چھڑوا لیتا ہے، انسان کا قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا فرد ظالم ہی کیوں نہ، اس کو چھڑوا لیتے ہیں۔ یہاں پہ جج اور قاضی غلط حکم دے سکتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، بہت سارے یہاں پہ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا، یا مظلوم ظالم یا ظالم مظلوم بن جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہے۔ اور وہاں شفاعت کی جو بات کی ہے، یہ اگلی آیات میں بھی یہاں پہ بات آئے گی، یہ وہ اس شفاعت کی نفی ہے جو ان کے ذہن میں تھی اہل کتاب کی، وگرنہ وہاں پہ جو جائز شفاعت ہے جس کا تذکرہ دوسری آیات میں موجود ہے، جو انبیاء کی شفاعت ہے، جو معصومین کی شفاعت ہے، جو فرشتوں کی شفاعت ہے، جو قرآن کی شفاعت ہے، جو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یا دوسری آیات میں ہے اللہ کے اذن کے ساتھ وہاں پہ شفاعت ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پروردگارہ ہمیں بھی عمل کی اور تیرے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔